تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں ڈاکٹر محمد اویس اتاری نواب شاہ سے میرا تعلق ہے، تو میرا سوال یہ ہے، آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جواب ارشاد فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز ہومیوپیتھک کو نہیں مانتے، اور کافی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز اور حکیم حضرات ایلوپیتھک کی ٹیبلیٹس کوٹ کر، پیس کر، ان کی پڑیا بنا کر وہ مریضوں کو دے دیتے ہیں، اور کافی نقصان کار دوائیں بھی ہوتی ہیں، اور ان سے وقتی طور پر سمٹمیٹک ریلیف تو مل جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن کافی ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز اس طرح کرتے ہیں۔ تو اگر ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز یعنی ہم لوگ ان کی برائی کریں، یعنی عوام میں ایسا کہیں کہ یہ حکیم حضرات تو ایسے کرتے ہیں، یا ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز تو ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، تو کیا ہمارا اس طرح کرنا درست ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اور اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ ایمرجنسی جب ہوتی ہے تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز خود ہی ایلوپیتھک والوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ مریضوں کو ایمرجنسی میں بھی وہ رلا رہے ہوتے ہیں، بار بار یعنی بلوا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مریض بیچارہ تکلیف میں یعنی تڑپتا رہتا ہے، اور پھر بالآخر وہ کچھ دو چار چکر لگانے کے بعد وہ مجبوراً ایلوپیتھک کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس ایمرجنسی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ایلوپیتھک، یہ اپنے ہومیوپیتھک وغیرہ ڈاکٹر جو ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ایلوپیتھک کے پاس ہے، یہ پھر بھی ہمارے پاس نہیں بیچتے۔ یہ بھی ایک فریاد ہے ان کی۔ جیسے یہ ہومیوپیتھک میں آپریشن اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے آپریشن ایلوپیتھک سرجری جو ہے یہ زیادہ ترقی پر ہے، اس میں نہیں ہے، حکمت میں بھی نہیں ہے، حکمت میں بھی عمل جراحت ہے، لیکن وہ اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ خود یہ بیچارے ان امراض میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو ایلوپیتھک کی طرف ہی پلٹ کر آتے ہیں۔ تو یہ کہ اب جان بوجھ کر چاہے ایلوپیتھک والا ہو، چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے حکیم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشد، اگر اس کو پتا ہے کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب پیسے کھینچنے کے لیے اس پر دوائیں آزماتے رہنا، تو دھکے کھلاتے رہنا، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس اس کو ریفر کر دیں، یا اتنا کہہ دے کہ بھئی میرے پاس جو مطلب نسخے تھے میں نے تم پر آزما لیے، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا علاج کیسے ہو، تو تم کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کرو۔ دیانت داری کا تقاضا یہی ہے۔ تو علماء کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں وہ نہیں سمجھ پاتے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ کسی بڑے عالم کی طرف رجوع کریں، اپنی مطلب من مانی نہ کریں، پھر
کہہ دیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی. خود امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن دنوں یہ ان کی صحبت میں ہوں گے کہ 48 سوالات کیے گئے، ان میں سے صرف 16 سوالات کے جوابات امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، اور باقیوں میں یہ فرماتے رہے کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری. حالانکہ کتنے بڑے امام ہیں، تو شریعت کے معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے. اور ہمارے یہ سب کوئی چھوٹا موٹا 2 مسئلے پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یار میں جواب نہیں دوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی کہیں یار، لوگوں نے جس کو اچھا کہنا ہے کل اس کو برا کہنا ہے، جس کو برا کہنا ہے کل اس کو اچھا کہنا ہے. لوگوں کی تو کوئی متع ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے مطلب سچ بات کرے اور اپنی عاجزی کرے. تو اس سے ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ عاجزی کرے، یہ نہ سمجھے کہ میرا گاہک بھاگ جائے گا. گاہک بھاگے گا نا، روزی تو نہیں بھاگے گی نا. جو روزی رب نے دے دی وہ تو مل ہی جائے گی یار، اس پر روزی تھوڑی ہے اس گاہک پر. تو اس لیے صحیح بالکل دیانتداری کے ساتھ علاج کرے. نہیں کر سکتا معافی، بھلے بولے کہ ڈاکٹر کو نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی قدر پیدا کرے گا اگر آپ مخلص ہو. یار یہ ڈاکٹر سچا ہے، یار یہ کھوٹے دھکے نہیں کھلاتا، خالی پیسے نہیں کھینچتا، صحیح علاج کر. آپ کا اعتماد بحال ہو جائے گا کہ یار بیچارے نے میرے کو بول دیا کہ میرے پاس علاج نہیں ہے، کیسا صحیح آدمی یار. انشاءاللہ آپ کی قدر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی. اب کر کے تو دیکھیں یار، بالکل کہ سچی بات. میں جیسے کہ بارہا مسائل میں کہتا ہوں جن کو مدنی مذاکروں میں تجربہ ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. میں نے کوئی 100 سے زیادہ مرتبہ کہا ہوگا. میری گیدرنگ تو کم نہیں ہوئی، میری تو بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے. اب میں خالی اندھیرے میں تیر ماروں، یہ جواب وہ جواب، تو اب ظاہر ہے میری عمر آپ کے سامنے، میری زندگی گزر گئی. میں مولویوں کو گھما دوں، بعض ہوگا ہاں ایسے منطقی کے جواب دے دوں شاید کہ مولوی سوچ میں پڑے گا یار یہ کہاں سے لایا یار، بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں عام انسان کو گھما بھی دوں، میرا رب تو جانتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ تو اپنی اعتراف شکست، اپنی کم مائیگی کا اقرار کرنا، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے. تو ڈاکٹر بھی اپنی کھوٹی ہوشیاری نہ کرے، مولوی بھی اپنی کھوٹی ہوشیاری نہ کرے، جو بھی ہے سب حق اور حق بات کریں. ظاہر سب علماء ایسا کرتے بھی نہیں ہیں، منع کر دیں. ہمارے خود اپنے دعوت اسلامی علماء کو ہم نے 100 مرتبہ دیکھا ہے، منع کر دیتے ہیں یار ابھی سمجھ نہیں آتی، مل کے مشورہ کریں گے تو پھر کچھ پتہ چلے. بہت سارے مسائل. آپ کی بات کی تائید ہمارے پاکستان کی جو ڈاکٹر ہومیوپیتھ کی جو مجلس ہے اس کے نگران ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب اعتراف بھی کر رہے ہیں اور یہ ذکر کر رہے ہیں کہ پتے کی پتھری ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے حوالے سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا آپریشن ہی ہوگا، الٹیمیٹلی اس کا آپریشن ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے پاس پتے کی پتھری کے مریض آئے تو میں نے انہیں MBBS ڈاکٹرز کے پاس بھیجا، تو اس سے میری اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی بھائی بڑا ایماندار ہے، یہ صحیح مشورہ دے گا تو مریض زیادہ ہو گئے. ان کا بیان ہے آپ کے سامنے. وہ تو سچی بات، سانچ کو آنچ نہیں، سچ میں برکت ہی برکت ہے. بظاہر امتحان بھی ہوگا کہ پوری فیملی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ 11ویں شریف کی برکت سے 11 فیملیوں کو آپ کی طرف بھیج دے گا. اچھا، ایک اور بات ہمارے جو ڈاکٹر صاحب نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ بعض حکماء، یا انہوں نے ہومیوپیتھ کا بھی ذکر کیا. ہومیوپیتھ کے مجھے اتنے تجربات نہیں ہیں، حکماء کے ہیں. تو انہوں نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ بعض ایسی میڈیسنز جو میڈیکل سائنس میں جو پڑھائی جاتی ہیں، جو اسٹیرائڈ کہلاتی ہیں، ایک لائف سیونگ ڈرگز بھی ہوتی ہیں اور سپورٹیو رول پلے کرتی ہیں کسی بھی مریض کو درست کرنے میں، اور وہ کبھی کبھار ڈاکٹر استعمال کراتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کو مستقل استعمال کرایا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو بتاتے ہیں کہ وہ میڈیسنز بعض حکماء وہ پیس کر دے دیتے ہیں کہ ایک پڑیا سے آپ کا درد صحیح ہو گیا، ایک پڑیا سے مریض اٹھ کر کھڑا ہو گیا. تو اس قسم کی میڈیسنز کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر استعمال کرا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان بھی پیچھے نہیں ہے اس میں.
یہ حضرات بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھو دیانت ڈاکٹر تو اب اس وقت تو وہ چراغ میرے پاس نہیں ہے جو ڈھونڈوں. دعوت اسلامی میں مل سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن جنرلی طور پر ڈاکٹروں کی بھاری اکثریت اس وقت مطلب پیٹ بھرو تحریک کی ممبر ہے. سمجھے، مریض کل مرتا ہو آج مر جائے، اس کا مرض کل بڑھتا ہو تو آج بڑھ جائے. اپنا کار بنگلہ سلامت رہنا چاہیے، اس سے آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح مطلب یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں. واقعی ایسے ایسے مولک امراض ہوتے ہیں نا، بعض اوقات تو مریض جو ہے نا وہ بالکل میدان میں آ جاتا ہے. جس کو اردو کا ایک لفظ ہے کہ جیسے جو مریض مر رہا ہے وہ تھوڑا تندرست ہو جائے، کھڑا ہو جائے تو لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سنبھالا لینا. سنبھالا لینا، یہ سنبھالا لے لیتا ہے مریض، اچانک جاتے جاتے رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے رہے ٹھیک ہو گیا. پھر ایک دم سے پٹخنی کھاتا ہے، پھر کندھے پہ لے جا کر چھوڑا اس کو. یہ ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اور شاید کوئی بھی شعبہ اس طرح کی ادویہ سے نہ بچا ہوا ہو، اور یہ ہوتی واقعی نقصان دہ ہوتی ہے. حکیم کا وہ نام ہو جاتا ہے یار اس حکیم کا دوا بہت اچھی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا. لیکن ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے، ڈاکٹروں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، الا وہ ڈاکٹر جو واقعی دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ اس کو اتنا ڈوز دیا جائے تو یہ اس کو نقصان نہیں کرے گی بلکہ فائدہ کرے گی، وہی ڈاکٹر اس کو استعمال کرے. ورنہ کیا وہی دوا کہ جو تھوڑی دینے سے نقصان نہیں کر رہی وہ یہ زیادہ دیں گے تاکہ مریض جلدی سنبھل جائے. یعنی تھوڑی تھوڑی دیں گے تو یہ ایک مہینے میں اٹھے گا، جلدی دیں گے تو آج ہی اٹھ جائے گا، دعا ہو جائے گی ڈاکٹر کی. انہوں نے آج ہی کھڑا کرنا ہے، اس کو 2 دن میں کھڑا کرنا ہے. تو یہ بھی چالاکیاں نہ کرے ڈاکٹر کہ اس کی یہ چالاکیاں یہاں چل جائیں گی، آخرت میں بھاری پڑ جائیں گی. تو اس لیے بالکل دیانتداری کے ساتھ آپ لوگ کام کیجئے اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھیے. اور میں نے جو غریبوں اور سیدوں کے تعلق سے عرض کیا تھا اس کو بھی پیش نظر رکھیے. 100% آپ کی اس میں بہتری ہے الحمدللہ. آپ نے آپ کا ضمیر بھی سمجھتا ہے کہ میرا اس میں کون سا ذاتی نفع ہے، مجھے کون سی دولت مل جائے گی. جب میں نے آتے ہیں نا میرے پاس غریب کبھی کبھی یار اپنے کو رحم آؤ نکال کے دے دے اس کو. 16 لاکھ کا بولا رہے، 25 لاکھ کا بولا رہے، 23 لاکھ کا بولا رہے. کبھی کبھار اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ کینسر ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے. اوہ بڑے اب میں کیا کریں یار، اس کو ایسی رقم ہوتی ہے اپنے بیچارے مانگتے بھی نہیں، خالی دعا کا بولتے ہیں. اپنے کو تو یوں نہ کہ حالانکہ یہ دوائیں اتنی مہنگی نہیں ہوتی، یہ مطلب تو ڈونیشن میں ملتی نا دوائیں، کھا پی جاتے ہیں، مریضوں کو دیتے نہیں، بہت کم دیتے ہیں. ہر جگہ نہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، یہ آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر محمود ہے، میں باب الاسلام حیدرآباد سے آیا ہوں، میں تعلق ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے ایلوپیتھک میں الرجک استھما دمہ کا علاج کمپلیٹلی علاج نہیں ہے، وقتی طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے دمے کا کوئی روحانی علاج بتائیے. دمے کے علاج کے لیے بھی وہ دوا جو ہے نا، میں نام بھول جاتا ہوں، ایک ہے جو آپ لوگوں پر جو بہت ہی اثر کرتی ہے. اس سے دمے والے کو بھی حکیم لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، مگر وہی عارضی طور پر. وہ تو ایک حکایت سنا سکتا ہوں آپ کو، اس کی خدا بہتر جانے کہ کہاں تک اس کی درست ہے. یہ کہ ایک آدمی کو اس نے بتایا کہ مجھے دمہ ہو گیا. اس کا کہنا ہے کہ مجھے دمہ ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے جب میں 35 سال کی تقریباً عمر ہو گئی، ڈاکٹروں نے مجھے بول دیا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جس کو آپ بول رہے ہیں لا علاج مرض، لا علاج تو کوئی مرض نہیں ہے. جس کو اللہ نے جو بیماری اتاری اس کا علاج بھی اتارا. ہاں بڑھاپے کا علاج نہیں ہے. یہ اس مرض کا
تو حدیثوں میں اس کی صراحت ہے. بڑھاپا تو یہ تو بیماریوں کا گھر ہے بڑھاپا, اس کا علاج نہیں ہے. تو وہ میری یوں مطلب 35 سال کی عمر میں بالکل میں تو مایوس ہو کے پڑ گیا, اب کوئی علاج ہی نہیں ہے, دما تو دما ہے. تو ایک بار میں اپنے گھر میں تھا بستر پر, اور یہ دما ایسا مرض ہے بستر پر بھی چین نہیں دیتا, لیٹے لیٹے تو زیادہ اٹھتا ہے, بیچارے بہت تکلیف ہوتے ہیں. تو خیر تو کوئی مطلب کسی بزرگ کی کوئی تقریر کی کسی نے ٹیپ لگائی ہوگی یا کوئی آواز کانوں میں میرے آئی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کی قدر کرو. وہ کوئی مقرر یہ کہہ رہا تھا, تو یہ میرے دل میں یہ بات نقش ہو گئی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کی قدر کرو. پھر دن نکلا, میری ماں ان دنوں میرے بھائی کے گھر رہتی تھی, تو میں نے تو اپنی امی کو درخواست بھیجی, امی میرے گھر پہ آؤ اور کچھ میرے گھر میں چلو پھرو کہ تم میری ماں اور ماں کے قدم تلے جنت ہے, تو تمہاری برکت مجھے ملے. تو ماں تشریف لے آئی, گھر میں ادھر ادھر گھومی تھوڑا کمرے میں, پھر میں نے اس کو چارپائی پر بٹھایا اور میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے برتن لیا اور اپنی ماں کے دونوں پاؤں دھوئے, اور دھو کے یہ پانی میں تو چڑھا گیا, میں پی گیا. تو اس نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اسی وقت میرا دمہ ختم ہو گیا. میں حیران, میرا دمہ کہاں گیا, میرا دمہ ختم ہو گیا. اور آج میری عمر, یہ جب بیان کر رہا ہے یہ شخص 75 سال ہے, وہ دن آج کا دن دمہ پلٹ کر نہیں آیا. یہ ہے روحانی علاج. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ساری ڈاکٹری ایک طرف, ماں کے قدموں کا دون ایک طرف, نیت صاف منزل آسان. اور اس کو چوٹ لگ گئی نا, میری ماں کے ہوتے ہوئے کیا غم. اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی قدر نصیب کرے. ایک اور عرض کرنی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ کسی مریض کو مرض بتاتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے, تو اگر اس کو نہ بتایا جائے تو یہ کیسا ہے؟ اب اس میں دیکھو, جیسا مرض نہ بتانے والی کی جیسی نیت, اگر بتانے سے واقعی یہی ہے کہ یہ مرض بڑھ جائے گا اس کا, اور ڈاکٹر دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے, تو کوئی ایسا توریہ کر لے, پہلو دار بات, جھوٹ نہیں بولے کہ نہیں وہ جو ہے نا تم کینسر تو ہے ہی نہیں, تم کو تمہاری رپورٹ بالکل کلیئر ہے, الحمدللہ مبارک ہو. اب وہ مریض وقتی طور پر تو پھول کی طرح کھل اٹھے گا, مسکرائے گا, لیکن ڈاکٹر کو پتا ہے تو اس کو کینسر. تو یہ تو ڈاکٹر کا کھلا جھوٹ ہوا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو ہے ہی کینسر, لیکن اس کو صرف وہ آٹی مارنے کے لیے اگر بولا, یا کسی نے بھی بولا گھر والوں نے کہ تمہاری رپورٹ کلیئر آئے, اور رپورٹ کلیئر نہیں ہے, اس کو پتا ہے. آج کل ہو تو اس طرح کا رہا ہے ویسے, لیکن اب ڈاکٹر کینسر تو بتا دیتے ہیں تاکہ مریض علاج میں تعاون کرے, پہلے نہیں بتاتے تھے. اور پھر کب مکر جائیں ڈاکٹر, کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا, سمجھے, اور پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تم کو نہیں ہے. تو اس کو مطلب پہلو دار بات یہ کہ اب جیسے کہ اب کینسر بھی ہے, اس کو بخار بھی ہے, تو اس کو کہہ دیا جائے کہ تم کو بخار ہے. اس طرح کینسر نہیں ہے انکار نہ کرے, تم کو بخار ہے. یا جیسے کہ سپوز کریں کہ بلڈ کینسر ہے, تو اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے خون میں بیماری ہے, خون میں خرابی ہے, خون میں بیماری ہے, اس طرح کا. تو یہ تو خیر وہ توریہ بھی نہیں ہو, تو سولڈ صحیح بات ہے کہ بلڈ کینسر تو خون میں بیماری ہی تو ہے, خرابی بیماری ہے. تو اس طرح کا اس کو مطلب ایزی لے کر ترکیب بنائے. مگر یہ کہ بتا دینے میں ایک فائدہ یہ
کہ مریض رجوع اللہ کرے گا. خوش فہمی میں رکھیں گے تو وہ بغیر توبہ کے کہیں نہ چلا جائے. اس میں دیکھ لیا جائے. واللہ تعالی علم. السلام علیکم. رسولہ علم عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میری ایک سوال تھا کہ اسپتال میں یا پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ نماز کے ٹائم پر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو کلینک پر یا اسپتال میں ایک بڑی ایک رش ہوتی ہے اور بڑی تکلیف دہ جو مریض تو ہوتے ہی ہیں لیکن ان کی حالت دیکھ کر ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آتے ہیں ان کی بڑی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے. تو ڈاکٹر جو نماز کے لیے جماعت کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. اور دوسرے کچھ ڈاکٹر صاحبان کو میں نے کہتے سنا کہ میں نماز کے لیے نہیں جاتا کیونکہ مجھے مریضوں کی حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی, کیونکہ میں اس لیے نماز کے لیے نہیں جاتا. ایک تو یہ, اور دوسرا میرا سوال تھا کہ آپریشن تھیٹر میں جو عورت جو پیشنٹس ہوتی ہیں تو ان کے لیے وہ آپریشن تھیٹر میں مرد حضرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کافی جگہ پر تو عورتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. اور کافی جگہ پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو دکھانے کے لیے عورت پیشنٹ کو دکھانے کے لیے ایک ماسی ان کے ساتھ آتی ہے. پھر جیسے پیشنٹ اندر آتا ہے ان اٹینڈنٹس کو دکھانے کے لیے پھر وہ ماسی جو باہر نکل جاتی ہے, پھر صرف مرد حضرات ہی اندر ہوتے ہیں. اور اس کے لیے یہ کچھ بتائیے گا. اور تیسرا میرا عرض ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں خاص کر کے کہ جونیئر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو او پی ڈیز میں بٹھا دیتے ہیں, خاص کر کے وہ جو جن کو تقریباً کچھ بھی جانکاری نہیں ہوتی. وہ سینئر ڈاکٹر پرائیویٹ او پی ڈیز چلا رہے ہوتے ہیں لیکن جو سرکاری او پی ڈی ہوتی ہے اس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ان جونیئر ڈاکٹرز کو تو مجبوری ہوتی ہے, ان کا ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے, سینئر ڈاکٹر ان کو بھیج دیں. پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب جو بیمار اس کے پاس ہے لائن لگی ہوتی ہے تو ویسے ہی بعض کلینکس میں رش بہت ہوتا ہے, گھنٹہ یا گھنٹوں انتظار کرتے ہیں. تو اب جو مریض 2 گھنٹے سے پڑا ہے تو اگر وہ 2.25 گھنٹے تک پڑا رہے تو کیا روح پرواز کر جائے گی اس کی؟ ڈر یہ لگتا ہوگا شاید کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے مریض جو ہے نا کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے. میں لینے کے بنیاد شاید پیسہ ہو. اللہ کا فرض جب آ گیا تو ہاں کوئی جان سے جا رہا ہے کہ ڈاکٹر جائے گا تو یہ دم توڑ دے گا, پھر تو ذرا ڈاکٹر سے یہی کہا جائے گا کہ اس کی جان بچاؤ, اور کوئی نہیں ہے جبکہ اس کی جان بچانے والا. ورنہ یہ بخار آ گیا تو یہ کلینک تو عام طور پہ جو گلیوں میں محلوں میں ان میں کوئی سیریس کیس تو آتے ہی نہیں ہے, نہ ان کو لینے کی اجازت ہوتی ہوگی. یہ تو ہاسپٹل کا میٹر ہوتا ہے نا, تو ایمرجنسی وارڈ ہوتے ہیں باقاعدہ. تو اس لیے نماز تو پڑھنی چاہیے, باجماعت پڑھنی چاہیے. مریض انتظار کر لیں گے, جو مریض چلنے جیسے ان کو بھی ساتھ ڈاکٹر کو جا کے لیتے جانا چاہیے نماز کے لیے. دوسرا سوال عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جب تک علاج کرنے والی عورت موجود ہے, اویلیبل ہے, مل سکتی ہے, تب تک مرد کو اپنا بدن دکھانا یعنی کہ ہاتھ پکڑانا یا اس طرح کا تو علاج نہیں کروا سکتی. اور اگر عورت ہے لیکن اس کا مرض جو وہ اس عورت کے بعد علاج نہیں ہے, اس صورت میں بھی وہ مرد سے علاج کروا سکتی ہے. رہا آپریشن تو یہ تو ہے کہ زیادہ تر سرجری مرد ڈاکٹر ہی کرتے. اب واقعی ایسی مجبوری ہے کہ اس مرض کے لیے سرجری لازم ہے اور علاج یہ ہے اس کا, اور کوئی علاج نہیں ہے, اور عورت بھی نہیں مل رہی, تو اب وہ مرد سے سرجری کروا سکتی ہے. جونیئر ڈاکٹر اپنی جگہ سینئر اپنی جگہ جونیئر کو بھیج دیتا ہے, یعنی کہ یہ تو ویسے ہی اپنی جگہ بھیجنے کی کیا قانونی اجازت ہے؟
کہ سینئر کو بھی بھیج سکتا ہے یا نہیں. اگر جب قانون ہی نہیں ہے تب تو سینئر کو بھی نہیں بھیج سکتا. ڈیوٹی تو اسی کو دینی ہے کہ یہ خیانت کر رہا ہے. چاہے جائے کہ جونیئر کو بھیج کر مزید لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے. تو یہ تو بالکل اس کی تو شرعن اجازت ملے گی نہیں. گورنمنٹ جاب میں ہمارے ہاں تھوڑا وہ پوچھنے والا کم ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے باہر ملکوں میں جہاں قانون پر عمل ہے وہاں تھوڑی یہ اندھی چلتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت ہے اسپیشلسٹ کو، پھر بھیجتا ہے. کیونکہ اسپیشلسٹ 200 مریض یا 150 مریض نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے پاس اتنے آورس نہیں ہوتے. تو جونیئر ڈاکٹر پہلے دیکھتا ہے، اگر وہ وہیں نمٹا دیتا ہے یا دوا دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سینئر کو ریفر کرتا ہے. یہ آپ نے ایک دوسری صورت بیان کی. انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ سینئر ڈاکٹر خود مطلب اپنی ترکیب کر لے اور اپنی جگہ جونیئر کو بھیج دے. یہ بے معنی مطلب خیانت. اور گورنمنٹ جاب اس کے نام پر ہے، تنخواہ یہ وصول کرے گا، جونیئر کو تھوڑی دے دے گا. یہی ہوگا. تو یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے نا، دھوکہ دے رہے نہیں. تلاش علم عبادت تو درس